تو آج سے ہم اپنے افعال کا باقاعدہ آغاز جو ہم کریں گے وہ ہم آسان عربی گرامر سے کریں گے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آسان عربی گرامر میں انہوں نے شروع سے ہی جو ہے نا آپ کو اس پیٹرن یہ ایک پیٹرن دیا آپ کو آگے جا کے جو آپ نے گردان کی پھر ماضی کی, تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا ماشاء اللہ کہ یہ کتاب بڑی زبردست ہے, یعنی کہ اچھے افعال بڑی زبردست سائنٹیفکلی طریقے سے جو ہے نا انہوں نے بتایا ہے سمجھایا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلا سبق ہے مادہ اور وزن کے بارے میں, افعال کا, فعل کا, ٹھیک ہے, مادہ اور وزن کے بارے میں کہ مادہ کیا ہوتا ہے, مادہ روٹ ورڈ ہوتا ہے, اور وزن کیا ہوتا ہے, پیٹرن ہوتا ہے. ابھی جو آپ نے آگے گردان کی ہے نا, ٹھیک ہے, تو اب اس میں جیسے مثال کے طور پر ضربہ کی آپ نے گردان کی ہے, ٹھیک ہے, ضربہ کی گردان آپ نے کی ہے, تو اس میں مادہ کیا تھا, مادہ یہ تھا, ٹھیک ہے, ضاربہ, ضاد رابا, یہ مادہ تھا اس کا, ٹھیک ہے, ضارا یہ روٹ ورڈ تھے, یہ اس کے روٹ. اور وزن کیا تھا, وزن تو چینج ہوتا رہتا ہے, وہ انہوں نے آپ کو ایک میزان دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ترازو دیا ہوا ہے, آپ نے ترازو پہ تولنا ہے اور بس اس کو جو ہے نا وہ اس پہ ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. فعلا فعلا فعلو یہ ایک وزن دیا ہوا ہے. اب ضربہ یہ ایک وزن ہے, ٹھیک ہے, اور ضربا یہ ایک دوسرا وزن ہے, فعلا ضربا, ٹھیک ہے, وزن انہوں نے دیے ہوئے, آپ نے اس وزن پہ اس کو ڈالنا ہے مادے کو, تو آٹومیٹکلی جو ہے نا گردان خود بخود بنتی جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے مادہ, روٹ ورڈ اینڈ پیٹرن. اب تک تقریباً 11 اسباق میں جو ذیلی تقسیم کے ساتھ کل 27 اسباق پر مشتمل تھے, ہم نے اسم اور اس پر مبنی مرکبات اور جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا ہے. وہ آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی اس لیے نہیں ضرورت, کیونکہ آپ نے الطریقۃ الاصلیہ میں الحمدللہ آپ نے وہ ساری چیزیں کور کی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم باقاعدہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کا جو ہے نا وہ چلتا رہے گا ہمارا, اور جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا ہے. اب ہم عربی زبان میں فعل کے استعمال کے بارے میں کچھ بتانا شروع کریں گے, لیکن فعل کے بیان سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو مادہ اور وزن کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے. اب آپ کے لیے بالکل حلوہ ہے یہ چیپٹر, ٹھیک ہے, کیونکہ ان دو اصطلاحات کا ذکر بار بار آئے گا. نیز یہ کہ اگر آپ اپنے عربی زبان میں مادہ اور وزن کے نظام کو سمجھ لیا تو پھر آپ کے لیے افعال کے استعمالات کو سمجھنا اور انہیں یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. مادہ اور وزن پر بات شروع کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ اگر آپ پہلے ذرا درج ذیل مجموعہ ہائے کلمات کو غور سے دیکھیں. یہ عربی الفاظ ہیں, لیکن چونکہ ان میں سے بیشتر اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, اس لیے امید ہے کہ آپ کو ان کے معانی معلوم کر لینے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. اچھا, ابھی آپ عاصم بھائی, فرحان بھائی, غور سے دیکھیں یہ کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, اس کے وزن تو مختلف ہے, لیکن اس کا مادہ اور روٹ ورڈ ایک ہی ہے. ابھی وہ آگے چل کے پوچھیں گے بھائی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کس کو جلدی معلوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فرحان بھائی آپ ایک دفعہ یہ پڑھیں, یہ سارے یہاں سے نا یہاں تک یہ پڑھیں. ہاں جی. علم معلوم عالم تعلیم علامات علامت, علامت, علامات معلم اعلام علوم. اس کے بعد قبلۃ قبول قابل مقبول استقبال اقبال مقابلۃ تقابل ضرب ضریب مضروب مضروب مضاربات مضراب اضطراب کتاب کاتب مکتوب کتابۃ مکتب مکتبۃ مکتبات. اچھا, سوری کتابۃ. اچھا, کتبت, قادر, ہاں, قادر تقدیر مقدور مقدور قدرت قدیر قدیر مقدار مقتدر. اوکے. اچھا, اب دیکھیں مندرجہ پالا 5 حروف کے الفاظ پر غور کیجیے اور بتائیے کہ ہر گروپ کے الفاظ میں کون سے ایسے حروف ہیں جو اس گروپ کے تمام الفاظ میں پائے جاتے ہیں, یعنی مشترک ہیں. اگر آپ ایک گروپ کے الفاظ پر نظر ڈال کر ہی ان کے مشترک حروف بتا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ذہین ہیں. چلو جی, چلو جی, چلو جی, یہ مقابلہ ہے. چلیں جی, عاصم بھائی اور فرحان بھائی, پہلے کا چلیں دیکھتے ہیں کون بتائے گا. اس کے کون سے 3 ایسے حرف ہیں جو مشترک ہیں سب یہاں عین پورے سب. لام میم. او واو, چلے عاصم بھائی بتائیں دوسرے میں کون سے مشترک ہیں. اس کے تو ہو گئے عین, یہ اس کا مادہ ہو گیا جی, یہ ان سارے وزنوں کا یہ مادہ ہو گیا عین لام میں. فرحان بھائی تسی لگ رہا ہے فعل بڑی گڈی چھکنی ہے اپنی. اچھا جی عاصم بھائی, ان میں کون سے 3 حرف ہیں جو ساروں میں آ رہے ہیں, ساروں میں آ رہے ہیں. کاف با اور لام. او واو, کاف با لام. کیا اچھا, اگلے کا سوچیں فرحان بھائی, اگلے میں کیا ہے. رے اور بے کیا وہی ہے. زواد رے اور بے.
हाँ द्वाद रा और बा, द्वाद रा, और उससे अगला आसिम भाई और काफ ता और बा। काफ ता बा। अब देखिए ये रूट वर्ड है हमारा, ठीक है, इस ये जड़ है, इससे बाकी वो फिर जो है ना वो फिर आगे थोड़े चेंजिंग करके ना बन गए, कुछ में वो गोलता आ गया, कुछ में लिफ आ गया, और आगे में क्या है, काफ दाल रा। खौफ दाल रा। ठीक है, अब जब आप अरबिक डिक्शनरी में देखेंगे ना तो आप ये इनके ज़रिए से देखेंगे, आपको रूट वर्ड पता होगा तो आप इसके ज़रिए से देखेंगे। अच्छा जी, ये तो गुड हो गया। दूसरा तरीका उसने जो बताया ना वो ज़्यादा लेंथी है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक ग्रुप के हर लफ्ज़ के हरूफ अलग अलग करके लिख लें, और नहीं जी साढ़े स्टूडेंट हैं माशाल्लाह बड़े तेज़ हैं और छत्ती फाड़ लेंगे हैं। अब देखें इसने लंबा काम किया हुआ है, ओ जी आइन नाम मीम लिखा है, फिर ये सारा बना के ना कि जी आप ये करें जी, काटा मारें जी, ठीक है ये इसमें तो ये एक्स्ट्रा आ गया, इसमें एक्स्ट्रा आ गया, इसमें एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये लंबा खाता है। लेकिन हमें तो पहले ही पता चल गया, ठीक है, इसलिए हमें इतने बड़े नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, तो टेंशन नहीं है, हम बगैर उसके जो है ना बता सकते हैं। अब आप हर कॉलम के अल्फाज के इन तमाम हरूफ को क्रॉस लगा दें, जो तमाम अल्फाज नहीं पाए जाते, बल्कि बाद में हैं और बाद में नहीं हैं, तो आपके पास हर लफ्ज़ के सिर्फ वो हर बचेंगे जो तमाम अल्फाज में मुश्तरक हैं। बहरहाल आप जिस तरह भी मालूम कर लें, ये ना पका पका ही हो जाएगा कितने अच्छा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम माशाल्लाह पहले समझदार। अच्छा, तो बहरहाल आप जिस तरह भी मालूम कर लें, फिर आखिर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ग्रुप नंबर 1 के तमाम अल्फाज में मुश्तरक हरूफ कौन से हैं? आइन लाम मीम। ग्रुप नंबर 2 में कॉफ बाला, ग्रुप नंबर 3 में वाद राबा, ग्रुप नंबर 4 में काफ ताबा, और ग्रुप नंबर 5 में कॉफ दारा। ये समझना मुश्किल तो नहीं था रूट वर्ड का, ठीक है, आसान है। वो हर के अल्फाज बुनियादी तौर पर इन 3 हरूफ से बनाए गए हैं जो इनमें मुश्तरक हैं। इन मुश्तरक हरूफ को इन अल्फाज का मादा कहते हैं। यानी ग्रुप नंबर 1 के तमाम अल्फाज का मादा आइन लाम मीम है। इससे हम पर ये बात वाज़ेह होगी कि अरबी ज़ुबान में तकरीबन तमाम कलिमात इसम हो या फ़ेल की बुनियाद एक 3 हरफी मादा होता है, 3 हरफी मादा होता है, ठीक है। हाँ देखें ना, 3 हरफी मादा होता है, मादा 3 हरफी होता है, ठीक है, 3 हरफ होते हैं। अरबी ज़ुबान की तालीम खुसूसन इल्म सर्फ़ में इस मादे की बड़ी अहमियत है। इल्म सर्फ़ का मौजू और मकसद ये है कि एक मादे से मुख्तलिफ अल्फाज, अस्मा और अफ़ाल कैसे बनाए जाते हैं। किसी मादे से जो मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं इनमें से बेशतर तो मुकर्रर क़वाइद के तहत बनते हैं, यानी एक मादे से ख़ास माना देने वाला लफ्ज़ जिस तरह एक मादे से बनेगा, तमाम मादों से इसी कायदे के मुताबिक इसी तरह का लफ्ज़ बनाया जा सकता है। इस मकसद के लिए मादे के हरूफ पर न सिर्फ बाज़ हरकत लगानी पड़ती हैं बल्कि बाज़ हरूफ का इजाफा भी हो जाता है। जैसे आप देखें ज़राबा है ना, ज़राबा उसमें हरकतें लगाई हैं, तो ज़बर ज़बर ज़बर, अगले में ज़राबा में अलिफ को ऐड किया है, ज़रबू में क्या हुआ है, वाव को ऐड किया है, ज़रबत में किसको ऐड किया, ता को ऐड किया, तो वो ठीक है, बात में हरूफ को ऐड करना पड़ता है, हरकतों को वो लगाना पड़ता है, ठीक है। जिसे आप पैराग्राफ 28 से 2 में दिए गए अल्फाज पर नजर डालकर मालूम कर भी सकते हैं, क्योंकि इन अल्फाज के मादे आपको बताए जा चुके हैं। मसलन आइन लाम मीम मादे से लफ्ज़ तालीम बनाने का तरीका यूं बयान किया जा सकता है कि पहले ता लगाओ, ता के ऊपर ज़बर लगाओ, इसके बाद मादे के पहले हर्फ आइन को सुकून देकर लिखो, ता बन गया। अब इसके बाद मादे के दूसरे दरमियानी हर्फ लाम को ज़ेर देकर लिखो और इसके बाद एक साकिन या लगाओ, यहाँ तक तालीब बन, इतना लंबा प्रोसीजर। अब आखिर पर मादा का आखिरी हर्फ मीम लेकर इस पर तनवीन लगा दो, यूं लफ्ज़ तालीब हो गया। इतना लंबा काम है, ठीक है। देखें, आपने अंदाजा कर लिया होगा किसी मादे से लफ्ज़ बनाने का तरीका इस तरह समझाना तो बड़ा मुश्किल, तवील और पेचीदा काम है ना। अब देखें ना ये कितना लंबा काम है, लेकिन इसने जो आगे किरदान दी है, पैटर्न दिया है 14 का, आपने फौरन ज़राबा की किरदान कर दिया, नसर का किरदान कर दिया, वो आसान है ना। आपने अंदाजा कर लिया होगा कि किसी मादे से लफ्ज़ बनाने का तरीका इस तरह समझाना तो बड़ा मुश्किल, तवील और पेचीदा काम है। अरबी ज़ुबान के कवायद बनाने वालों ने इसी मुश्किल को आसान करने के लिए ये तरीका निकाला है कि उन्होंने मादे के 3 हरफों 1 2 3 का नाम फ़ा ऐन नाम मुकर्रर कर दिए, यानी मादों के हरफों को नंबर लगाकर 1 2 3 कहना या पहला दरमियानी और आखिरी कहने के बजाय नंबर 1 के पहले हर्फ को फ़ा, नंबर 2 को आइन और नंबर 3 या आखिरी को लाम कहते हैं। वो जो आया था ना फ़ाला फ़ाला फ़ालू, ठीक है, तो उन्होंने ये नाम रख दिए हैं, 1 2 3 के बजाय फ़ा ऐन नाम रख दिया, ठीक है। मसलन क़ादरा में फ़ा कलमा क्या है, क़ाफ, और ऐन कलमा क्या है, दाल, और लाम कलमा क्या है, रा, ठीक है। अब जैसे फ़अल है ना, उसमें ज़रबा में फ़ा कलमा क्या है, ज़ाद, और ऐन कलमा क्या है, रा, और लाम कलमा क्या है, बा, ठीक है। तो ऐसे आप बता सकते हैं जिस मादे से कोई लफ्ज़ बनाना हो तो पहले फ़ा ऐन लाम से इस तरह का लफ्ज़ बतौर नमूना बना लिया जाता है, और फिर किसी भी मुतल्लिक़ा मादे से इस नमूने के मुताबिक लफ्ज़ बनाया जा सकता है। वो इस तरह के नमूने की फ़ा की जगह मादे का पहला हर्फ आइन
کی جگہ مادے کا عین کی جگہ مادے کا دوسرا حرف اور لام کی جگہ تیسرا حرف رکھ دیں تو باقی حرکات اور زائد حروف نمونے کے مطابق لگا دیں. مثلا فاعل اور مفعول کے نمونے پر مختلف مادوں سے جو الفاظ بنتے ہیں ان کی مثال درج ذیل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, اب دیکھیں مثال کے طور پر اس میں مادہ دیا ہوا ہے, نمونہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فعل فا عین لام اور فاعل مفعول. ٹھیک ہے. اب یہ کام آپ نے کرنا تھا لیکن اس نے کر دیا. عین لام میم سے اگر آپ نے بنانا ہے فاعل, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں گے عالم. یہ زبر دی ہوئی ہے, یہ عین کے نیچے زیر لگانی ہے, اور یہ اچھا. اب اور مفعول کا صیغہ آپ نے بنانا ہے تو کیسے معلوم. یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. یہ فا کی جگہ عین آ جائے گا, یہ عین ہے. ٹھیک ہے. فا کلمے کے مقابلے میں عین یہاں پہ آ جائے گا. اور اس کے بعد دیکھیں لام ہے, لام عین کے مقابلے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. لام عین کے مقابلے میں آ جائے گا. واو ایکسٹرا ہے, اور لام ان تو معلوم, تو عالم معلوم, عالم علم والا اور معلوم جس کو معلوم کیا گیا. اسی طریقے سے قابل مقبول, ضارب مضروب, کاتب مکتوب, قادر مقدور. میں آپ کو ایک دیتا ہوں. اچھا فرحان بھائی میں ایک مادہ دیتا ہوں, قاف تا لا. اس کا آپ نے اس میں فائل بنانا ہے, قاف تا لا. ٹھیک ہے. اس میں فائل کیا بنے گا؟ پھر عاصم بھائی اس میں مفعول بنائیں گے. قاتل. قاتل, زبردست. اور اس میں مفعول کیا بنے گا اب عاصم بھائی؟ اس کا قاف تا لام سے قاتل تو ہوگا قتل کرنے والا, مقتول. مقتول, زبردست. ٹھیک ہے. یہ کام ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو خود سے ٹرین کریں گے کہ آپ خود سے کچھ کریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ نمونے تھے. اب ذرا یہ بات سمجھ لیجیے, بلکہ یاد رکھیے کہ فا عین نام سے نمونے کے طور پر بننے والے لفظ کو عربی گرامر کی زبان میں وزن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو وزن کہتے ہیں, وزن یعنی فاعل ایک وزن ہے. یعنی یہ جو تھا نا, یہ ایک وزن ہے. آپ اس پہ یعنی بس روٹ ورڈ کے مطابق آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. قاتل, حاسد, عالم, ٹھیک ہے, جاہد, آپ بہت سارے ہزاروں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہزاروں بنا. مفعول بھی ایک وزن ہے, بس ایک وزن انہوں نے دیا ہے, صرف ایک وزن دیا ہے, اور بس روٹ ورڈ دیتے جائیں گے آپ, کھٹا بس بناتے جائیں گے. آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بالکل آسان کام ہے. اب آپ نے یہی سیکھنا ہے کہ کسی مادے سے مختلف اوزان, وزن کی جمع کے مطابق لفظ کس طرح بناتے ہیں. مادہ اور وزن کی اس پہچان کا تعلق عربی ڈکشنری یعنی لغت کے استعمال سے بھی ہے, جس پر آگے چل کر بات کریں گے. وہ آگے چل کے آئے گی ڈکشنری, وہ یہ سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب مشق نمبر 27 الف. ذیل میں کچھ مادے اور ان کے ساتھ کچھ اوزان دیے جا رہے ہیں. آپ کو ہر مادے سے شروع میں دیے گئے تمام اوزان کے مطابق الفاظ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تمام. اب چلیں, اب ہم اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے وہ آپ نے ضربہ کا بنا لیا نا. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ را فا عین کو لے کے نا, را فا عین کو لے کے آپ نے پورا بننا ہے. ٹھیک ہے. پورا بننا ہے. چلیں جی آسم بھی را فا عین, آپ پھر الفاظ بناتے ہیں, اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ اس پہ بنائیں گے, پھر اس پہ بنائیں, پھر اس پہ بنائیں گے, پھر اس پہ بنائیں گے, پھر اس پہ بنائیں گے. ابھی آپ نے مطلب کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. اور پھر اس پہ بنائیں گے. چلیں جی یہ 5 بنائیں آپ. پہلا کیسے بنے گا, اس کی شکل کیسے بنے گی؟ اس مادے سے اس وزن پہ آپ نے بنانا ہے. جیسے وہ ضربہ بنایا تھا نا آپ نے. ٹھیک ہے. فعال ضربہ. اب آپ نے فا کی جگہ را ڈالنا ہے, اور عین کی جگہ فا ڈالنا ہے, اور لام کی جگہ عین ڈالنا ہے. تو اور رفع. رفع. ٹھیک ہے. رفع. اور یہ یہاں پر اگر آپ ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ را پہ ساکن آ جائے گا, یا کے پیچھے را. یرفعل. یرفعو. یرفعو. ہاں یرفعو. نہیں, یرفع نہیں نہیں یرفع. ٹھیک ہے. ہاں یرفع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ گیم ہے, ایک طرح سے گیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی فرحان بھی آپ بنائیں, یہ رفع کا یہ بنائیں. ٹھیک ہے. ہاں جی یہ بن جائے گا رفع تم. رفع ہاں تم. رفع تم نے بلند کیا, تم سب مردوں نے بلند کیا. اور اچھا جی عاصم بھائی اگلے کا آپ بنائیں, کیسے بنے گا یہ والا؟ یہ اس کا مضارع کا ہے. یرفعلون. ہاں فا کی جگہ را. یرفعون. یرفعون.
हाँ यरफाउ यरफाउन। करते हैं, जैसे यालमून है ना, यालमून, ठीक है, वो आइन लाम मीम से यालमून बनेगा, ठीक है। अच्छा अगर लास्ट वाला आसिम भाई फरहान भाई, ये आप इसका बनाएं, ये अमर का ऑर्डर ये का है। इरफा, हाँ इरफा, इरफा, इरफा। गुड हो गया। अच्छा ये अब आपने ना ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर ना ये हल करनी है, ये मैंने जो है ना देखें कितनी है ये ये एक ले लें, हाँ ये ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। और इस तरह फिर जीम रा हा को लेके आपने सारी की करनी है, जा हा बा को लेके सारा करना है, जीम हा दाल को लेके सारा करना है, कॉफ का आ को लेके सारा इसके पैटर्न पे बनाना है, इसके पैटर्न पे, ठीक है। और ये गौर करें ये कैसा पैटर्न है, ठीक है। और ये नीचे दूसरा पैटर्न है, ये स्क्रीनशॉट लेके डाल दें व्हाट्सएप पे, दे दिया। डाल दें इसको व्हाट्सएप पे। अच्छा और ये तो ग्रुप, और ये ग्रुप नंबर 3 है, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा और, हाँ और ये वाला भी डाल दें, ये ग्रुप नंबर 3 है, ठीक है। और ये ग्रुप नंबर 3 है, ये 3 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप। ये भी हो गया। हाँ बस अब जो है ना ये अगले जो हफ्ते तो गर्दान है टन टना टन होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे ये कौफ काबा है, कारूबा, ठीक है। आपने गौर करना है, बस आपने ना फा आइन लाम के मुकाबले में ना ये डालते जाना है, ठीक है। फा आइन लाम के मुकाबले में बस आपने जो है ना ये आपने उसको रख देना, ठीक है। आप बेशक कॉपी पे लिख लें, ये जैसे वैसे ही जहन अगर लगता है तो वैसे लगाएं, जैसे आपने पहला पहला क्या करना है, रूबा बन जाएगा लफ्ज़ करूबा, ठीक है। अब आपने इसको इसके वजन बनाना है, तो करूब ना, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आपने हर एक को टाइम देना है, हर एक को हल करना है, ठीक है। ये सारे इंशाल्लाह अगले अगले हफ्ते को ना हमने हल करने हैं, और इसका फुल प्रैक्टिस, मतलब आपने फुल प्रैक्टिस हमने करनी है, और हफ्ते वाले दिन हमने फुल अच्छे तरीके से इसको वो करना है, ठीक है। पैराग्राफ 28 से 2 में अल्फाज के 5 ग्रुप दिए गए थे, वो जो पीछे दिए गए थे ना, हर ग्रुप का मादा पैराग्राफ 28 में 3 में आपको बता दिया गया था, ठीक है। वो सारे आपने खुद ही निकाल दिए थे। इस इल्म की बुनियाद पर अब आप हर ग्रुप के हर लफ्ज़ का वजन लिखें, ठीक है। वजन लिखें, ये भी काम है, वजन लिखें। वजन और फा आइन लाम आपने बनाना है, ठीक है। फा आइन लाम उसका मादा आपको पता है, और उसके मादे जो हरूफ है ना, ठीक है, यहाँ पर आपने फा आइन लाम बनाना है, फा आइन लाम। ये जैसे 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 मिसाल के तौर पर ये इल्म होना ना, अब आपने कहना है इसका वजन क्या है जी, फ़िअलुन, क्या है, फ़िअलुन। इसकी जगह ये फा आ जाएगा, ठीक है, और फा के नीचे हरकत वही लगेगी, फ़िअलुन। अच्छा दूसरा आप बताएं जी, दूसरा क्या आएगा, वजन क्या आएगा इसका, ये तो वो है ना, ठीक है। ये वजन क्या आएगा, अगर हम आइन की जगह पे फा को रखें और लाम की जगह पे हम आइन को रखें, और यानी कि मीम की जगह पे हम अगर रखें उसको लाम को, तो क्या बन जाएगा, मफ़ऊलुन, मफ़ऊलुन, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, चलिए यहाँ पे बताएं। फा आइन लाम को रखें तो ये क्या बनेगा, आलिमुन की जगह क्या बनेगा, या बल्कि आगे थोड़ा सा वो फाइलुन, फाइलुन, ठीक है, फाइल, हाँ। ये काम, अब ये काम है, ये है, देखें। अच्छा जी, ये काम बड़ा मुश्किल वो है, मुश्किल भी होगा शायद, निम होगा, देखते हैं। मसलन पैराग्राफ 28 से 2 के ग्रुप नंबर 4 में एक लफ्ज़ मकतबतुन है, हाँ देखें। इस इल्म की बुनियाद पर अब आप हर ग्रुप के हर लफ्ज़ का वजन लिखें। मसलन पैराग्राफ 28 से 2 में के ग्रुप नंबर 4 में एक लफ्ज़ मकतबतुन है, और आपको बता दिया गया है कि इस ग्रुप के तमाम अल्फाज का मादा क्या है, काफ ता बा। अब आपको करना यह है कि लफ्ज़ मकतबतुन में मादे के पहले हर्फ काफ को फा से तब्दील करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मफ, मफ। इसी तरह मादे के दूसरे हर्फ को ता से, मफ, ठीक है, ता को आइन से, मफ आ, ठीक है। और आखिरी हर्फ बा को लाम से, मफ आ ला, मफ आ ला तुन, मफ आ ला तुन। बकिया हरूफ अपनी अपनी जगह रहने दें, और ज़बर ज़ेर पेश में कोई तब्दीली ना करें। हाँ ज़बर ज़ेर पेश में कोई चेंजिंग नहीं करते, ठीक है। सिर्फ हरूफ को चेंज करना है, ठीक है, सिर्फ हरूफ। इस तरह आपको लफ्ज़ का वजन मालूम हो जाएगा। ये काम इस तरह करना है, लफ्ज़ क्या मालूम हो गया, लफ्ज़ तो ये है, वजन मालूम हो जाएगा, इसका वजन क्या है, देखें ये काम है, ये काम, ये इसने आसान तरीका दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें, मकतबतुन है ना, आपने काफ की जगह क्या डाल दिया जी, फा डाल दिया, और ये जो गैम होती थी ना पहले पहले उस तरह का है, और ये जो है ना आपने डाल दिए, तो क्या बन जाएगा, मफ़आलतुन। मकतबतुन है तो इसका वजन क्या है, हम क्या कह सकते हैं, मफ़आलतुन। ये काम आपने करना है ऊपर जाके, ठीक है। उसका वजन आपने बताना है, ठीक है।
اچھا مذکورہ بارہ مشق کرتے وقت الفاظ کے معنی کی بالکل فکر نہ کریں، آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو ان کے معنی بھی معلوم ہو جائیں گے۔ فی الحال مادہ اور وزن کے نظام کو، سسٹم کو سمجھنے اور اس کی مشق کرنے پر اپنی پوری توجہ کا مرکوز رکھیں۔ الفاظ کے معانی سمجھے بغیر اس نظام کی مشق کرنے سے آپ بہت جلد اس پر گرفت حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کام ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کام تو یہ ہے، آپ نے یہ اس کے آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ جیم را ہا سے بنانا ہے، دال ہا با سے بنانا ہے، جیم ہا دال سے بنانا ہے، قاف تا عین سے بنانا ہے، یہ ان سارے وزنوں پہ، ٹھیک ہے؟ پھر یہ گروپ نمبر 2 ہے، اس میں دیکھیں عین کلمے پہ کسرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹی سی چیننگ آ رہی ہے، اس پہ عین کلمے پہ فتحہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ عین کلمے پہ کسرہ ہے، اور اس پہ عین کلمے میں ضمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹا سا فرق ہے، اور اب یہ والا اب آپ نے اس پہ خود غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے ہی آپ غور کر کے نا آپ خود سے ہی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے کہ میں پہلے کے چلے میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں کروں نہیں، بلکہ بہتر ہوگا آپ خود کریں، ٹھیک ہے؟ آپ خود غور کریں کہ آپ کیسے اس کو وزن کیسے لائیں گے۔ میں مثال کے طور پر یہ علوم کون سے وزن پہ جی؟ آپ کہتے ہیں جی ابھی ہم بتاتے ہیں جی علوم عین لام واو میم، اس کی جگہ پہ وہ کرنا ہے، فا عین لام لگانا ہے نا، ٹھیک ہے؟ زبر زیر کو نہیں چھیڑنا۔ تو اب دیکھیں فا عین لام، فا عین لام، اس کا مادہ کیا تھا؟ عین لام میم تھا نا، تو عین کی جگہ کیا آ گیا؟ فا آ گیا، لام کی جگہ کیا آ گیا؟ عین آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور میم کی جگہ لام آ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے؟ تو اب کیا اس کا کیا بن گیا؟ فعولن، کیا بن گیا؟ فعولن، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے یہ کرنا ہے، سمپل سا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ قاف با لام، وہ تو آپ نے خود نکالے نا۔ اب یہ ضربن ہے، ضربن، ٹھیک ہے؟ اس کا مجھے آپ بتائیں چلیں وزن کیا ہوگا، تھوڑا سا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے۔ ضربن، فا عین لام کو آپ نے لگانا ہے، فا عین لام کو، ضاد را با کی جگہ، ضاد کی جگہ فا، ضاد کی جگہ فا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ضاد کی جگہ فا آ جائے گا، اور را کی جگہ عین، عین فا عین، اور با کی جگہ آ جائے گا لام آ جائے گا، فا عین لام۔ یہ بیسک 3 ہتھیار ہیں آپ کے پاس، فا عین لام۔ تو کیا بنے گا؟ کیا یہ ہم کہیں گے ضرب کس کے وزن پہ ہے؟ کس وزن پہ ہے؟ تو بس آپ نے وہ لگا دینا نا، نہیں بات کے اوپر فتح ہے، اور اس کے اوپر ساکن ہے، اور اس کے اوپر 2 پیش ہے، ٹھیک ہے؟ حرکات آپ نے چینج نہیں کرنی۔ اب بتائیں یہ کیا بن جائے گا جب اس کو اکٹھا لکھیں گے؟ یہ کیا بنے گا؟ یہ وزن کیا بنے گا؟ فعلن، فعلن، ضرب، ہاں ضرب کس کے وزن پہ ہے؟ فعلن کے وزن پہ۔ اور علم کس کے وزن پہ ہے؟ علم کس کے وزن پہ ہے؟ کوئی فعلن کے، یہ فعلن کے وزن پہ، یہاں پہ فا پہ کسرہ ہے نا۔ اچھا، اور عالم کس کے وزن پہ ہے؟ عالم، فاعلن، 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 گڈ ہو گیا جی۔ فرحان بھائی جواب دے رہے ہیں۔ اچھا میں پوچھوں گا، دیکھیں پہلے کون جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور معلوم کس کے وزن پہ ہے؟ فعلوم، نہیں، مفعول، کیونکہ عین لام اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم، تو عین کی جگہ فا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ میم تو اسی طرح رہے گا، ایکسٹرا ورڈ اسی طرح رہیں گے، تو ہو جائے گا مفعول، مفعول، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور یہ قادر، قادر کے قادر کا وزن کیا ہے؟ قادر کا فاعلن، فاعلن، گڈ۔ اور کاتب کا وزن کیا ہے؟ یہ بھی فاعلن، یہ بھی فاعلن ہے۔ ضارب کا کیا ہے؟ بھی فاعل، یہ بھی فاعلن فاعل۔ ہے، یس، قابل کیا ہے؟ بھی فاعلن ہے، یہ بھی فاعل، اور یہ بھی فاعل ہے۔ یہ فاعل ان کے سارے وزن ہو گئے، گڈ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا مفعول، یہ معلوم کس کے وزن پہ ہے؟ فرحان بھی بتائیں گے، فرحان بھی معلوم یہ کس کے وزن پہ ہے؟ فاعلون، نہیں نہیں نہیں، مفعول، مفعول، مفعول۔ اور اچھا فرحان میں مقبول کس کے وزن پہ ہے؟ مفعول، ہاں، اور مضروب کس کے وزن پہ ہے؟
مفعول مفعول یہ بھی مفعول، ٹھیک ہے. اور مکتوب کس کے وزن پہ ہے؟ مفعول. یہ دیکھیں سارے مفعول کے وزن پہ بن رہے ہیں، اور مقدور بھی مفعول کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نا آپ نے وزن برابر کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو آسان میں نے پوچھے ہیں نا. ویسے عاصم بھائی سے میں پوچھتا ہوں، مشکل سے پوچھتا ہوں. یہ اضطراب، عاصم بھائی اے دسو اضطراب تھانوں اضطراب پا دیتا ہے، اضطراب کس کے وزن پہ ہے؟ کوئی نہیں، اس کا روٹ ورڈ یہ آپ نے بس وہ یہاں پہ فا لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. حرکت نہیں چھڑنی. اور را ہے، ٹھیک ہے. روٹ ورڈ را کی جگہ آپ نے عین لگا دینا، حرکت نہیں چھیڑنی آپ نے. اور با ہے، دعاد را با ہے نا اس کا روٹ ورڈ. اور یہ آپ نے نام لگا دینا، ٹھیک ہے. فا عین نام لگا دینا ہے. اب آوا کریں، ذات دی جگہ لو فا، را دی جگہ لو عین، اور با دی جگہ لو لام. اعراب اسی طرح رہنے دے، اعراب وہی رہنے دے. افعال. ہاں آدھا ٹھیک بن گیا. اف فرحان بھی کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں جی فرحان بھائی. افعال. ہاں افتعال، ٹھیک ہے. تو ہے نا یہ تو ایکسٹرا ہے، اسی طرح رہے گا ایکسٹرا رہے گا. فرحان بھائی کو بھی میرا اب جو ہے نا اچھے طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو گیا. فرحان بھی چلو ایک آپ سے پوچھتے ہیں، مشکل سا پوچھتے ہیں، مشکل سا. مقابلتن کیا یہ بتا دیں گے. اس میں قاف با لام ہے، ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے نا آپ نے یہ فا عین لام، ہاں قاف با لام ہے، اس کے مقابلے میں آپ نے فا عین اور لام کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے. باقی حرف سیم کے سیم رہیں گے، اعراب سیم کے سیم رہیں گے. لام تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے. بس یہ قاف با ہے تو قاف کی جگہ فا ڈالیں، اور وہ اور با کی جگہ آپ ڈال دیں عین ڈال دیں، بس خلاص. مقابلتن کا وزن کیا ہوگا؟ مقابلتن یہ آ قاف جائے گا ہاں مفعلتن. او یس ویری گڈ، زبردست، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. ایک گڈ ہو گیا. مفاعلتن بن گیا وزن بن گیا. بس یہ آپ کو چیز آپ کو آ گئی تو بس زبردست گڈ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ کر لیں گے. اب کر لیں گے، اب آپ دونوں کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہفتے کو ہم سارا یہ کریں گے، ٹھیک ہے. یہ سارا آپ نے نا ایسے دن چیزیں، ہاں جی، علم فعل معلوم مفعول عالم فاعل تعلیم تفعیل علامت، آگے آپ نے خود حل کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری مشق حل کرنا ہے، اور یہ بڑا زبردست کام ہے. تو یہ ایک مشق تھوڑا سا آپ کو وہ کرے گی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو آگے جو ہے نا پہلے ماضی معروف شروع ہو جائیں گے، اور اس کی گردانیں جب آنا شروع ہو جائیں گی، جب گردانیں کریں گے نا، پھر آپ کو لگے گا کہ ہمیں تو کافی ساری چیزیں جو ہے نا جلدی سے ہمیں آنا شروع ہو جائیں آ گئی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ آگے گردان آ جائے گی، اور اس کو آپ ایک پیٹرن دے دیں گے، اور اسی پیٹرن پہ آپ چلتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، مزہ آئے گا انشاءاللہ، فیل میں بہت مزہ آئے گا. اور پھر آگے ڈکشنری بھی جب استعمال کرنا سیکھیں گے، اور ڈکشنری بھی جب دیکھیں گے، پھر آپ کو لگے گا یار واقعی یہ تو ایک زبردست. آپ یہ آپ کو خود سے کھڑا کرنا سکھائیں گے، خود سے کھڑا کرنا، ٹھیک ہے. خود ہر چیز حل آپ نہیں دیں گے، لیکن آپ کو خود سے کھڑا کرنا سکھائیں گے کہ آپ نے جو ہے نا وہ آپ خود سمجھنا ہے افعال کو، افعال کی دنیا اور اس کی سائنس جو ہے نا وہ کیا ہے، اور یہ کیسے بنتے ہیں، پھر کیسے بنتے ہیں، مضارع کیسے بنتا ہے. آپ نے خود بنانا ہے، اور اس کے وزن پہ بنانا ہے. بس یہ طریقہ آپ نے سیکھ لیا تو بس آپ جو ہے یہ ایک مثال ہے نا عاصم بھائی، کہ کوئی تمہیں روٹی پکا کے کھانا ہے دیندا ہے، تسی کھاندے ہو، ٹھیک ہے. اور کوئی تمہیں روٹی پکانا سکھا دینا ہے، تو تسی بس ہوں جدو تہاڈا دل کرے تسی آپ پکا لو، ٹھیک ہے. تو یہ سین ہے. تو اس کتاب میں تھوڑی سی اس سے شاید تھوڑی سی ہو تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں، لیکن ایک دفعہ آپ کو گر آ گیا نا، آپ کو وہ چیز آ گئی نا کہ یار یہ بنتے کیسے، اس کا سائنس کیا ہے، تو پھر مزے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے نا پھر مار نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، ہم ملتے ہیں پھر اگلی انشاءاللہ ہفتے والے دن. تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان مشقوں کو امید آپ نے بھیج دیے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور وہ بھی یہ والا بھی بھیج، جو اوپر والی چیز ہے نا یہ بھی بھیج دیں، تاکہ آپ اس کو دیکھ کے نا روٹ وار تو بلکہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے. بس وہی آپ نے نا فا عین لام ہی کرنا ہے. میں ایک منٹ اس کو لکھ لیتا ہوں. عین لام میں آپ کے ذہن میں رہے تاکہ بلکہ نہ بھی لکھوں تب بھی آپ کو پتہ تو ہے نا کہ روٹ ورڈ یہ ہیں. ہاں، اور اس کے وزن پہ آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. فا عین لام کو پٹ کرنا ہے، اور اس کا وزن آپ نے تلاش کرنا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیسک کام ہے.
تو زدر آج نہیں آیا میرا خیال ہے نہیں حالی نہیں آیا. بہت را با ہے یہ بہت الف نہیں ہے. کاف تا با ٹھیک ہے. کاف تا عربی میں کاف دوسری طرح لکھا جاتا ہے وہ بیچ میں کرتے اور یہ کاف. اب آپ اسکرین شاٹ لینے اور آپ نے نا وجہ کیا کرنا 1 منٹ پڑھ کے فا عین نام ٹھیک ہے. اور روٹ ورڈ کیا ہے فا عین نام. یہ تو سب آپ نے وہ فا عین نام بس ان کے روٹ ورڈ کی جگہ نا آپ نے یہ پٹ کرنا ہے ٹھیک ہے. فا عین نام. چلیں جی اب لے کے ڈال دیں. ہوپ فلی آپ ان سب کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی اللہ حافظ. السلام علیکم ٹھیک ورحمۃ ہے. اللہ. شکریہ اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.